على رسول اللہ وبعد والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اسٹیج پر موجود واجب الاحترام علماء کرام اور عزیز طلبۃ الکرام، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام عبداللہ، ان کا لقب صدیق اور عتیق، کنیت ابو بکر، ان کی پیدائش عام الفیل سے چند ڈھائی سال قبل مکۃ المکرمہ میں نسب کے اعتبار سے قریشی، تاریخ وفات 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری، مدت خلافت 2 سال تقریباً 7 ماہ کے قریب، اور پھر جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر میں آپ کے ساتھ محو استراحت ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم المرتبہ شخصیت ہیں کہ قرآن مجید کی بہت ساری آیات اگر آپ ان کو لغت کی بنیاد پر حل کرنا چاہیں اور اس میں کسی کا نام نہ آئے تو اس وقت تک ان آیات کو سمجھنا ناممکن ہے کہ ان آیات میں جس شخصیت کا تذکرہ ہے وہ کون ہے۔ ان آیات کی فہم، ان کی تفسیر، ان کی تشریح اس وقت تک نامکمل رہتی ہے جب تک ان آیات کی تفسیر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اسم گرامی نہ آئے، ورنہ ان آیات کو سمجھنا ناممکن ہے۔ گویا کہ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان آیات کی حقیقی تفسیر ہیں۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ سورۃ النور، ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اسی طرح سورۃ اللیل کو آپ پڑھیں، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى۔ اور اسی کے آخر میں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ ان آیات کا فہم، ان کا ادراک، ان کا حقیقی مقصود سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام لیے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ۔ اس کی تفسیر اور تشریح میں بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے۔ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ عَلَى هَذَا الْقِيَاسِ کتنی آیات ہیں یہ قرآن مجید کی جن کی تفسیر اور تشریح اور جن کی مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، ان کے ساتھ عقیدت و محبت کا اظہار کرنے کے لیے ہر دور میں علماء کرام نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ کسی نے حروف تہجی کے اعتبار سے، یہ حروف تہجی الف با تا اور سا کے اعتبار سے مناقب ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیے ہیں۔ میں بھی اپنی عقیدت و محبت کا اظہار انہی الفاظ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ الف سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، با سے بطول کی شادی کا گواہ ابو بکر، سا سے پیکر شجاعت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سا سے ثابت قدم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تا سے بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا گواہ ابو بکر،
جیم سے جذبہ جہاد کا منبع ابو بکر، ہاں سے صحابہ کا حسن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاص سے خلیفہ اول ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دال سے دعوت حق دینے والا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زال سے ذاکر رب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور را سے رحمت للعالمین کا ہم سفر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زا سے زینت صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سین سے ساقی کوثر کا ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور شین سے شیر خدا کا یار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صاد سے صاحب کمال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور زاد سے جنت کی ضمانت دینے والا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تا سے طاہر اور اطہر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور زوئے سے مسیلمہ کذاب کا ظلم مٹانے والا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عین سے عظمت کا مینار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غین سے غیرت صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فا سے فاطمہ کی شادی کا پہلا گواہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کاف سے کونو مع الصادقین کا مصداق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور بڑے قاف کے ساتھ قاری قرآن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لام سے لائق مثال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میم سے مظہر العجائب کا یار ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور واؤ سے ولیوں کے سردار کا یار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہا سے ہدایت یافتہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ سب میرے ساتھ کہہ دیں کہ یا سے یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا سے یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں چند منٹ گفتگو کے لیے جامعہ کے استاد محترم جناب الشیخ عبد الرحمن اطہر کو دعوت دوں گا کہ وہ بھی اپنی